بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں آپ پڑھنے جا رہے ہیں ناریل کا درخت۔ تو یہ کتاب ہے اردو زبان کی تیسری کتاب کا سبق نمبر 6 یعنی لیسن 6، اور ناریل کے درخت کے بارے میں اس لیسن میں آپ کو بتایا جائے گا۔ اور اگر آپ اردو لکھنا پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں آپ شرکت کریں۔ روزانہ ہم آپ کو اردو پڑھنا سکھاتے ہیں اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ اردو لکھنا کس طریقے سے آتا ہے۔ تو بہت ہی کارآمد اور مفید ہمارا سبق ہوتا ہے۔ تو چلیے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ناریل کا درخت، اور درخت معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ ہاں، پیڑ کو درخت کہتے ہیں۔ ناریل کا درخت جزیرہ لنکا میں کثرت سے ہوتا ہے۔ اس کی شکل تاڑ سے مشابہ ہے۔ اول اس میں کلیاں آتی ہیں، پھول کھلتے ہیں، پھر پھل لگتا ہے جو گولا سا ہوتا ہے۔ وہ گولا ایک سخت خول لکڑی کا ہے جس کے اوپر ریشے دار غلاف چڑھا رہتا ہے۔ دیکھیے ابھی آگے سبق کے اینڈ میں، سبق کے ختم پہ جتنے بھی ایسے الفاظ جو کہ تھوڑا سخت ہیں اس کے معنی بتائے جائیں گے، تو ابھی پریشان نہ ہو، ابھی آپ اس کو پڑھیے، آگے اس کا معنی بتایا جائے گا جو بھی الفاظ سخت ہیں۔ اس کے اندر سفید عرق دودھ کے مانند، دودھ کی طرح بھرا ہوتا ہے۔ وہ عرق رفتہ رفتہ یعنی دھیرے دھیرے غلیظ ہو کر جم جاتا ہے۔ غلیظ یعنی گاڑھا ہو کر جم جاتا ہے۔ وہ کھوپڑا کہلاتا ہے اور بطور میوے کے کھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ناریل کا گری جسے بولتے ہیں، گری بن جاتا ہے۔ نمبر 2، لنکا والوں کی زندگی کا بڑا دار و مدار اسی درخت پر ہے۔ اس کا عرق پیتے ہیں، کھوپڑا کھاتے ہیں، کھوپڑے کا روغن نکالتے ہیں یعنی تیل۔ اس کو گھی کی جگہ چاولوں میں ڈال کر نوش کرتے ہیں یعنی کھاتے پیتے ہیں۔ اس کے ہرے پتوں پر کھانا کھاتے ہیں۔ پتوں کی رسی بنا کر کنویں سے پانی کھینچتے ہیں۔ اس کا ریشہ کوٹ کر جال بنتے ہیں۔ اس کے عرق سے تاڑی اور سرکہ بھی تیار کرتے ہیں۔ عرق سے ایک قسم کی شکر بھی بناتے ہیں۔ قہوے کے ساتھ ناریل کی شکر اور ناریل ہی کا دودھ ملا کر پیتے ہیں۔ ناریل کے خول سے حقہ، چائے نوشی کے پیالے اور چراغ بناتے ہیں، اور چراغ میں ناریل ہی کا تیل جلاتے ہیں۔ شادیوں میں اس کے پھولوں کے ہار پہنتے ہیں۔ اس کی شاخوں کے ڈنٹھل کو کھود کر ڈبیاں بناتے ہیں۔ دیکھیے کتنے کام کرتے ہیں شری لنکا والے ناریل سے۔ نمبر 3، 70 برس کے بعد یہ درخت بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے کی علامت یہ ہے کہ پھر اس میں پھل نہیں آتا۔ اس وقت یہ پرانا خادم کاٹا جاتا ہے۔ اس کی لکڑی سے کڑیاں اور ستون بناتے ہیں۔ اس کی لکڑی سے کڑیاں اور ستون بناتے ہیں۔
दरवाजे, खिड़कियां, कुर्सियां, संदूकचे और दूसरी कार आमद चीजें तैयार करते हैं। गर्ज यह दरख्त लंका के बाशिंदों का बड़ा ही शफीक व मुरब्बी है। शफीक व मुरब्बी मत पढ़िएगा इसको, शफीक व मुरब्बी है। अब भाई शफीक क्या होता है, मुरब्बी क्या होता है, और भी अल्फाज हैं, उसके माने आप चलिए सुनते हैं। याद करो हिज्जे और माना। मुशाबह, मुशाबह कहते हैं हम शक्ल यानी एक जैसा। रेशा, तार, रग, नस। गिलाफ के माने नयाम, कवर। अर्क के माने रस। गलीज माने गाढ़ा। दारो मदार, सहारा, भरोसा। रोगन के माने तेल। नोश माने पीना, खाना। पीने के लिए भी नोश का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और खाने के लिए भी नोश का इस्तेमाल करते हैं। तो नोश माने पीना भी और खाना भी। कहवा माने एक तरह की चाय की किस्म है, हम लोग कॉफी भी उसको कहते हैं। अलामत के माने निशानी। खादिम के माने नौकर, खिदमत करने वाला। सुतून के माने खंबा, बाशिंदा, रहने वाला। शफीक माने मेहरबान, हमदर्द। मुरब्बी के माने पालने वाला। तो आपने उर्दू जबान की तीसरी किताब का सबक नंबर 6 आज पढ़ा है। अब आने वाला जो हमारा सबक होगा और होगा सबक नंबर 7, उसमें हम वर्जिश यानी एक्सरसाइज, कसरत के बारे में बताएंगे कि उसके क्या फायदे होते हैं। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, और जाने से पहले आप लोग लाइक जरूर करके जाइएगा, ठीक है ना। हाँ, और लिखना कैसे आएगा, पढ़ना तो हमने बताया, लिखने का तरीका यह है कि जो कुछ आपने पढ़ा है इसको याद कीजिए और फिर इसी तरीके से अपने कॉपी पे इसको नकल कीजिए, देख करके इसको लिखिए। इस तरीके से आपको पढ़ने के साथ साथ लिखना भी आ जाएगा।